اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، مزمل آپ کو بھی، سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا ٹائملی اور پرٹیننٹ سیمینار آپ نے کیا۔ اس وقت ساری قوم کو اب ایک خوف آ رہا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور مجھے جبل علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا۔ تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے، اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے۔ مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ۔ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میری زندگی میں میں نے کبھی اس طرح کا، یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیونکہ اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس سے کنیکٹڈ ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی۔ اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا، آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی۔ ان کے 20-25-30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی۔ یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے۔ اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے
स्पीकर्स ने बताया कि हम फंसते जा रहे हैं, और जो आगे दो सिनारियोज बताए कि या आईएमएफ में और उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं, आईएमएफ पे जाना पड़ेगा, तो उनकी कंडीशनैलिटीज, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मुल्क में गुर्बत में, और दूसरी चीज कि अगर नहीं जाते तो फिर उससे भी बुरा हालात है। तो ये जो इन्होंने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया है, ये आप समझ जाएं कि अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। तो यहां फंसा हुआ है कैच 22 पाकिस्तान का। तो मैं अब ब्रीफली, तो क्योंकि सारी कौम तो सुनना चाहती है कि आगे करना क्या है, कौन निकालेगा इसमें से, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, क्योंकि सारी मेरी कौम को इस चीज की समझ आनी चाहिए, और आप सब जितने बैठे हुए हैं, कि देखें जो इस मुल्क से किया गया 9 अप्रैल को, और जिस तरह किया गया और जिस तरह की साजिश की गई, एक वो गवर्नमेंट जो पहली दफा आई थी पाकिस्तान की तारीख में फेडरल गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट जब आई थी, और सबको पता है आपने, क्योंकि शौकत तरीन आप सब ने बता दिया कि एक बैंकरप्ट गवर्नमेंट मिली थी पाकिस्तान की। सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलर्स कम है। तो वो तो एक यानी आप, अब मैं क्या कहूं कि शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स मुसलसल आती गई। ये दो खानदानों का कोई ज्यादा लंबा विजन थी नहीं। जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे, उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं। तो जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा, वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा? मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज यह कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? हर शोर में जाते ही आईएमएफ के पास जा रहे हैं। हमने खुद माजी में शोर मचाया आईएमएफ के पास, क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को कि आप फैसले नहीं कर सकते। वो आपको हुक्म देते हैं, वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं, वो कहते हैं आपने ये करना है, वो करना है, और वो आप डरते हैं कि वो करेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी। तो वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है, सिर्फ इसलिए कि आपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह, और वो अभी एक हुकूमत की नहीं, ये एक मुसलसल 30-40 साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है। और जब हमारी गवर्नमेंट आई, और हम तो पहली दफा आए थे, तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको यही नहीं समझ के पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। यानी सारे गवर्नमेंट को तो यह समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने एक्सपोर्टर से मिलना शुरू किया, तो वो एक्सपोर्टर से जब बताना शुरू किया क्या क्या रुकावटें हैं उनके रास्ते में, तो मैंने शुरू में रियलाइज किया कि ये तो कॉमन सेंस है कि हमें एक्सपोर्टर्स की तो जिंदगी आसान करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, बजाय ऐसे माफी करके आईएमएफ के पास पहुंच जाए। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तवज्जो दें, और दूसरा जो हमारी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी जो रेमिटेंसेस है उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चैनल करें, ताकि वो भी हमारे पास डॉलर की इनकम में इजाफा हो। तो मैंने दोनों जगह देखा, उनके लिए भी आसानियां नहीं कोई पैदा करने के लिए तैयार था जो रेमिटेंसेस थी, ना ही हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मदद कर रहे थे। और फिर जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, मैंने जब आईटी सेक्टर को देखा तो वहां भी वो सारा आईटी सेक्टर से जब बात की, हर जगह रुकावटें थी उनके रास्ते में। यानी उनको हम इनकरेज कर रहे थे, जो आईटी की फर्म्स थी, कि अपना पैसा बाहर रखें मुल्क से, अपने डॉलर्स बाहर रखें। हालांकि बड़ा आसान था उनके लिए इंसेंटिवाइज करना कि वो अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एफबीआर का, जो हम शुरू में आए, एफबीआर गवर्नमेंट का, वो इसके ओब्लिवियस था। उसको समझ ही नहीं थी कि क्यों, यानी एक मुल्क बैंकरप्ट है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, लेकिन जो डॉलर जिन्होंने इनकम प्रोड्यूस करनी है उनके लिए कोई इंसेंटिव्स ही नहीं थे, और बल्कि रुकावटें थी। और फिर हर जगह पे जाके रेड टेप थी, हर जगह जाके वो फंस जाते थे। तो
سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا, سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں, ان کو تو بنانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا. اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں, وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا. اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا, ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسین خریدنی پڑی. یہ ان یوزل کاسٹ ہے, تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا. تو ان کو کیا پرابلم تھا؟ تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس بڑی نہیں ان کے 5 سال کے اندر, تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں, ایکسپورٹس بڑھائے نا, تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے؟ وہ ہمیں ملک ملا. اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی بڑی آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر, کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے, ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا, وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھیں, تو میں صرف, کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی, میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی. پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے, ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے, اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو. سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں تو 3 دن پہلے پتا چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہوگی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں, پہلی دفعہ ہم نے یہ پتا چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال, جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے, جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے, اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا, ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا, ہم اتنے برے ہیں. تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں, اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی,
باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ اس سیکٹر میں اتنی، ایگریکلچر میں یہ گروتھ، سروس سیکٹر، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی۔ اب یہ ذرا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ، 7.4، 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ، ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ، 4 بمپر کراپس 2 سال میں، سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی۔ ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں، جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو، اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا۔ ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے، $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا۔ ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%۔ اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے، اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں، ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے، یا میرے خیال میں 40 ملین، شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں۔ تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا، سافٹ ویئر استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے، تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے، یا 40 ملین، میں فگر بھول گیا ہوں، یعنی لکھا ہوا۔ تو ہم، اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شوگر انڈسٹری، یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن۔ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی، 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی۔ اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے، 55 لاکھ 3 سال میں نئی نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی، اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت میں گئی $115 بیرل، جو ہمیں اصل پریشر پڑا اینڈ میں جا کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں۔ آپ صرف وہی نہیں گئی، کموڈیٹی سپر سائیکل میں جو ایڈیبل آئل تھا، گھی تھا، وہ 780 ٹن سے $1,500 ٹن پہ گیا، $780 ٹن سے 1,500، یعنی دگنا ہو گیا تقریباً۔ کوئلہ جو تھا 80 ٹن سے 280 ٹن پہ چلا گیا ہمارا جو، اور اس کے باوجود جو ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ 12.2 پہ رکھا ہم نے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ 14% پہ ہم نے رکھا مارچ 22 تک۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو، میں نے پھر سے ویکسینز کی میں نے بات کر دی۔ اچھا اب آ جائے، اب میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے، یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فگرز، کیونکہ میرے سے بہت بہتر اکانومی سمجھنے والے اسپیکرز ہیں۔ میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو 3.5 سال میں گورنمنٹ میں بیٹھا، پہلی دفعہ، کیونکہ اتنے بڑے کرائسس تھے اکانومی کے اوپر کہ میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی اکانومی کے اوپر، اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا، اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے۔ میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی، اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور۔ راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں، راوی بالکل ختم ہو گیا، ایک سیوریج ڈمپ بن گیا، تو ہم نے راوی کو بھی اس کو
پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی، اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے، اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سیویئر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا، ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی، لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں، وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں، اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر، تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں، ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا، وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں، وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا، اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی، جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا، جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے، جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے، ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے، جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے، وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی؟ ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ سے کیا ہوا؟ کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں، جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے، تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ جو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی، اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی، اب یہ آ گئے، اور اس کی بہت، میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی، کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا، اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، CPI 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں، اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے، ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہے. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے، اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو IMF کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے، اس کو روپے کو، تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے.
تو میرا آخر میں دیکھیں، میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا. وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں ملتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے، پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا، میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں، آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے، تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی، اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی، میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں، راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں، جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے. اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز، وہ اسحاق ڈار، وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے، جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں
تو इनको मुल्क को ठीक कर देना चाहिए था। इनके दौर में ही तो सारे कर्जे चढ़े हैं। तो ये किसी का अगर ख्याल है और ये सेल्फ स्टाइल, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 450 वजीरों को पिछले 7-8 साल में जेलों में डालो। इसलिए रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है। मेरा उनसे सबसे देर 30 साल तक राब्ता है। उन्होंने शौकतखाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में, पीटीआई को, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करते हैं। वो सबसे ज्यादा जज्बा रखते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में। वो प्लॉट्स खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते इंडस्ट्री में और बिजनेसेस में, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं मिडिल टियर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं। और अगर हमारे पास 1 करोड़ में से मैं कहता हूं 5 लाख पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इमेजिन करें कि कितनी इनफ्लो आगे डॉलर्स की हमारे मुल्क में। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए, उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम पे। तो ये कनेक्टेड है खुशहाली से। आपने मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं, जी आपके पास क्या इसका हल है, ये जो आप दलदल में मुल्क फंसा दिया। तो हल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं चलाया। हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमने कभी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं किया। मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है। और ये जो 2 खानदान है, इनकी मजबूरी है इदारों को कमजोर करना, क्योंकि चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके इदारे मजबूत हो, ये चोरी कैसे करेंगे? जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पुलिस ने आके उसके अगेंस्ट करप्शन केस करके उसको चार्ज कर दिया, क्योंकि वो उनके इदारे मजबूत है। और ये नहीं कि ये जो यूरोप के और ये अमेरिका के लोग हमारे से ज्यादा ईमानदार हैं। वहां के इदारे ऐसे हैं कि कोई चोरी नहीं कर सकता। वो इदारों का खौफ है उनको। यहां आते साथ ही सबसे पहले तो इदारे खत्म किए। हमने इदारों के अंदर मेरिट लेके आए। इन्होंने आते साथ ही पहले एफआईए खत्म की, क्योंकि शहबाज शरीफ के केसेस थे अरबों रुपए के, उसको खत्म किया। उसके ऊपर आदमी, और उसका अब सिर्फ काम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। फिर उन्होंने नैब खत्म की, इसके टीटी के केस थे और इन सारे चोरों के केसेस थे। सारों ने अपने केसेस अमेंडमेंट नैब करके खत्म किए। और इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया आज पाकिस्तान में। जो नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, आप पकड़ ही नहीं सकते व्हाइट कॉलर क्रिमिनल को। और पब्लिक ऑफिस होल्डर, मैं यहां से पैसा चोरी करके अपने खानदान के नाम पे रख दूं एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं पूछ ही नहीं सकता कि जी आपके बच्चे किस तरह अरबोपति बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट पास कर दी है। ऊपर से मैं यहां से पैसा चोरी करके बाहर भेजूं, और पता भी चल जाए कि मैंने बाहर एक, जिस तरह इसहाक डार के पूरे दुबई के अंदर वो टावर्स हैं 100 मिलियन डॉलर के, पता ही नहीं चल। मैं अगर कहूं कि जी वो दुबई से इंफॉर्मेशन आ रही है 100 मिलियन डॉलर के टावर हैं, इन्होंने कहा जी बाहर से जो एविडेंस आएगी वो इनएडमिसिबल है। सो यानी कि आपने लाइसेंस दे दिया बड़े चोरों को। तो मैं फिर से कहता हूं, रूल ऑफ लॉ सेकंड स्टेप है, इलेक्शंस फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ सेकंड स्टेप। तीसरा, ये जो शौकत ने बात की, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, इनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा इस वक्त खा रहे हैं। फिर हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसको बिल्कुल इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक, जब तक हम अपना गवर्नेंस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी ना लेके आए और सारों को डायरेक्ट करें कि नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, और वो है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, इन्वेस्टर्स को करें, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जो हमने बड़ी कोशिश की थी। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वो बैकबोन है, उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा की हुई हैं कि वो बेचारे वो उठ ही नहीं सकते। उनके लिए हमने सारी ये जो गिलोटीन किए थे, हमने जो रेगुलेशंस खत्म किए थे, उनके लिए आसानियां क्या वो करते जा रहे थे। जब तक हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को नहीं उठाते,
اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی، اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا، آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشل ہے. سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر، کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز، اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں، الیکشنز اور رول آف لا. یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے، انکم ہماری گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں. پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے، پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور اسٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے، لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد، خود مختار، ساورن، ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے، کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. شکریہ.